السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اینڈ اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس 6 ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری بک ہے ایپ 6 کے اندر. اینڈ وہاں پہ جو آپ کے چیپٹر نمبر 1 ہے اینسینٹ ورلڈ، اس کا ایک ٹاپک ہے بیبیلونین سویلائزیشن. اس کو آج ہم اسٹارٹ کریں گے. آپ اپنے ساتھ بک، پین، پینسل یہ ساری چیزیں رکھیں سو دیٹ جو بھی آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ لگے اس کو ساتھ ساتھ مینشن کرتے جائیں. ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹاپک کو بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. دا بیبیلونین سویلائزیشن تھرائیوڈ آن دا آلریڈی ایگزسٹنگ سومرین سویلائزیشن. یعنی بیبیلونین کی جو تہذیب تھی، سویلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے تہذیب، انہوں نے پہلے سے موجود سومرین تہذیب پر ترقی کی. اب اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سومرین تہذیب میسوپوٹامیہ میں بیبیلونین سے پہلے سے ہی وہ موجود تھی. تو سومرین لوگوں نے شہر بنائے، لکھنے کا نظام شروع کیا اور فارمنگ میں ترقی کی. اور بیبیلونین نے جب اپنی تہذیب بنائی تو انہوں نے سومرین لوگوں کی ہی بنیادی چیزوں کو اپنایا اور پھر ان کو اور بہتر بنایا. یعنی وہ نئی تہذیب بنانے کی بجائے پرانی تہذیب کو مضبوط کر کے آگے لے گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. They were a significant segment of the Mesopotamian civilization and had a great rulers like Hammurabi. وہ میسوپوٹامین سویلائزیشن، میسوپوٹامین تہذیب کا ایک اہم حصہ تھے اور ان کے پاس عظیم حکمران تھے جیسے حموربی. اب حموربی ایک ایسا حکمران تھا جو اپنے قانون کو بنانے کی وجہ سے فیمس ہوا تھا، اپنے لاز کے رولز کو بنانے کی وجہ سے یہ فیمس ہوا تھا. میسوپوٹامیہ ایک بہت بڑی اور پرانی تہذیب تھی جو کئی الگ الگ علاقوں اور قوموں پر مشتمل تھی. بیبیلونین اس پوری تہذیب کا ایک بہت اہم حصہ تھی. یعنی اگر میسوپوٹامیہ کو ایک بہت بڑا گھر سمجھو تو بیبیلونین اس گھر کا ایک مضبوط کمرہ تھا جو پورے گھر کے لیے ضروری تھا. ان کے پاس بہت طاقتور اور سمجھدار حکمران تھے. ان میں سے سب سے مشہور حموربی ہے، جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا، جو اپنے قانون بنانے کے لیے جانا جاتا تھا. حموربی نے حموربیز کوڈ کے نام سے قانون بنایا جو انصاف اور نظام کو بہتر بنانے کے لیے تھا. یہ اس اسٹیٹمنٹ کی ایکسپلینیشن تھی بیٹا. آگے چلتے ہیں. بیبیلونینز ور پولیتھیسٹ. اب پولیتھیسٹ کیا ہوتا ہے؟ بیبیلونین کئی خداؤں کو مانتے تھے. پولیتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہوں. پولی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اور یہ ورڈ پولی تھیوس سے نکلا ہے. تھیوس کا مطلب ہے خدا. بیبیلونین کا جو مذہب تھا وہ ایسا تھا کہ وہ صرف ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے بہت سے خدا تھے. ہر خدا کا اپنا ایک کام ہوتا تھا. جیسے کوئی خدا فارمنگ کا زمیندار ہوتا تو کوئی جنگ کے لیے، پھر کوئی صحت کا اور کوئی آسمان کا. ان کا عقیدہ تھا کہ ان تمام خداؤں کا اپنا اپنا تاثر زندگی کے مختلف حصوں پر ایک اپنا ایک افیکٹ بناتا ہے کہ آپ اگر ان سب خداؤں کو خوش رکھیں گے دین آپ کی لائف ہیپی ہوگی، خوشحال ہوگی اینڈ اچھی گزرے گی. تو ان کا اس طرح کا یہ ان کے بلیفز ہوتے تھے اپنے خداؤں کے ریلیٹڈ. They believed that gods also went through all the worldly suffering. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو خدا تھے وہ بھی دنیا کی تمام تکلیفوں سے گزرتے تھے اور گزرتے ہیں ان کے لحاظ سے. اب بیبیلونین کا عقیدہ تھا، ان کا بلیف تھا کہ ان کے خدا صرف طاقتور ہستی نہیں ہے بلکہ وہ بھی انسانوں کی طرح، جیسے دنیا میں غم آتے ہیں، پریشانی آتے ہیں، تو وہ انسانوں کی طرح دکھ، غم، بھوک، بیماری اور دوسری مختلف قسم کی جو مشکلات کا وہ سامنا کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک خدائی انسانوں سے بالکل الگ نہیں تھی بلکہ انسانوں کی طرح جذبات اور دکھ محسوس کرتے تھے. یہ سوچ اس بات کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں کہ بیبیلونینز اپنے خداؤں کو اپنے جیسا سمجھ کر ان سے رشتہ محسوس کرتے تھے. آئی ہوپ کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. نیکسٹ چلتے ہیں. Their priestess could predict the future by studying the sun, moon, planets and stars. ان کے جو پجاری تھے وہ سورج، وہ پھر چاند، پھر پلینٹس یعنی سیاروں اور ستاروں یعنی سٹارز کو غور سے مطالعہ ان کو کرتے تھے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے.
پھر ان سے کوشش کرتے تھے کہ یہ کسی طرح سے مستقبل کا اندازہ لگا سکیں، کسی طرح سے فیوچر کو پریڈکٹ کر سکیں، فیوچر کا اندازہ لگا سکیں کہ آگے کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہوا؟ جو بیبیلونین تھے ان کے پاس مذہبی رہنما، ہم اگر اس کو ڈکلیئر کریں، یا پھر جو اس ورڈ کی پریسٹس کی ڈکشنری میننگ ہے پجاری، تو جو ان کے پجاری ہوتے تھے جو آسمانوں کا غور سے مطالعہ کرتے تھے، پھر وہ سورج کے چلنے کا طریقہ، چاند کے بدلنے کا منظر، پھر سیاروں کی پوزیشن، ستاروں کا نقشہ، یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے۔ پھر ان چیزوں سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، جیسے موسم کا بدلنا، جیسے کھیتی کا وقت، یا کسی جنگ کا فائدہ یا نقصان۔ یہ کام اس طرح کا پرانا، مطلب کہ آپ اس کو بول سکتے ہو سائنس اور ایسٹرولوجی، اولڈ سائنس اور ایسٹرولوجی ان کے حساب سے۔ دے ہیڈ نالج آف جیوگرافی، لائف سائنسز اینڈ ایسٹرولوجی۔ ان کو جیوگرافی، لائف سائنسز اور ایسٹرولوجی کا علم تھا۔ بیبیلونین نے مختلف فیلڈز میں علم حاصل کیا تھا۔ جیوگرافی کا ورڈ یوز ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے جیوگرافی کیا ہوتی ہے، کہ ایک ایسا علم جس میں آپ ارتھ کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اسٹڈی کریں، ریورز کے ریگارڈنگ، پھر اوشنز کے ریگارڈنگ، ٹیریٹریز، ایریاز کے ریگارڈنگ، علاقوں کا پتہ آپ کو لگتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ان کے حساب سے، ان کے علم کے حساب سے یہ سمجھتے تھے کہ جیوگرافی کا جو یہ علم ہے اس کو حاصل کرنے سے زمین کے ریگارڈنگ آپ کو انفارمیشن جب آئے، یا ندیوں اور سمندروں یا علاقوں کا جب پتہ لگتا تھا، تو اس سے آپ کا سفر، آپ کی تجارت آسان ہو سکتی تھی۔ پھر لائف سائنسز کا ورڈ یوز ہوا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں پلانٹس، اینیملز اور انسانوں کے بارے میں علم تھا، جیسے وہ کھیتی یا پھر دوا بنانے میں، میڈیسن مینوفیکچر کرنے اور زندگی کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ اور ایسٹرولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ستاروں اور سیاروں کی پوزیشن کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، جیسے یہ کیا اس سال کیا کھیتی کے لیے بہترین ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس سال کھیتی باڑی فارمنگ اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طرح سے۔ ایگریکلچر واز دا پرائمری سورس آف میسوپوٹامیان ٹریڈ۔ زراعت میسوپوٹامیہ کی تجارت کا بنیادی ذریعہ تھی۔ میسوپوٹامیہ کی جو تجارت تھی اس کا سب سے اہم ذریعہ زراعت تھی، یعنی ان کا سب سے بڑا مال جو وہ بیچتے تھے کھیتی سے آتا تھا، جیسے اناج، جیسے پھل، اس کو جن کو یہ ایکسپورٹ کرتے تھے یا آل اراؤنڈ میسوپوٹامیہ سیل کرتے تھے، پھر ان کو فروٹس وغیرہ، ویجیٹیبلز وغیرہ، یا پھر کاٹن، کپاس وغیرہ، پھر ان فصلوں کو وہ اپنے علاقوں کے اندر بھی بیچتے تھے اور دوسرے علاقوں میں ایکسپورٹ بھی کرتے تھے۔ ٹیکسٹائل مٹیریلز، لیدر ویئر، ووڈن انلیٹ، فرنیچر اینڈ امپورٹڈ میٹل سچ ایز گولڈ، copper, silver and minerals from western and southeastern Iran and Anatolia were exported. کپڑوں کا سامان، چمڑے کی چیزیں یعنی لکڑی کا سجایا ہوا فرنیچر، سونا، تانبا، چاندی جیسے دھات اور منرلز وغیرہ جو آتے تھے ویسٹرن اینڈ ساؤتھ ویسٹرن ایران اینڈ اناتولیا سے، یہ سب باہر بھیجے جاتے تھے۔ ٹیکسٹائل مٹیریلز مطلب کہ نا وہ کپڑوں کا جو بھی سامان ہوتا ہے جو کپڑوں سے بنتا ہے، جیسے کوٹن ہو گیا، جیسے یا پھر وول کے کپڑے ہو گئے، اس کو ٹیکسٹائل مٹیریل یہاں میں بتایا گیا۔ بیبیلونین اپنے ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ مال بیچتے تھے، دونوں جگہ یہ سیلنگ کرتے تھے۔ ان کے جو گڈس ہوتے تھے وہ صرف کھیتی تک محدود نہیں ہوتے تھے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ ایگریکلچر ان کی جو نا میسوپوٹامیہ کا ایک پرائمری سورس تھا، بٹ وہاں تک انہوں نے لمیٹیشنز نہیں رکھی ہوئی تھی۔ بیبیلونین اپنے ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ مطلب کہ سیلنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا جو مال ہوتا تھا وہ صرف کھیتی تک محدود نہیں تھا، وہ کپڑوں کا سامان یعنی ٹیکسٹائل، چمڑے کی چیزیں، لیدر آئٹمز، لیدر سے بنی ہوئی جو چیزیں تھیں ان کو یہ سیل کرتے تھے، اور اس کے بعد ایسا کوئی فرنیچر جس پہ ڈیزائن ہوئے پڑے ہوں ڈفرینٹ قسم کے وہ بناتے تھے۔ پھر وہ قیمتی دھات اور منرلز جو اپنے ملک میں نہیں ملتے تھے، جو میسوپوٹامیہ میں نہیں ملتے تھے، وہ کہاں سے آتے تھیں؟ ایران اور اناتولیا سے۔ یہ چیزیں جو قیمتی میٹلز ہیں یا پھر دھاتیں ہیں جو ہمارے پاس گڈس ہیں، جیسے سلور ہے، گولڈ ہے، یہ باہر سے آتا تھا، ایران سے آتا تھا، اناتولیا سے آتا تھا، پھر باہر سے منگوا کر ہی یہ پھر باقی جگہوں پہ، باقی علاقوں اور ٹیریٹریز میں سیل کرتے تھے۔ پھر یہ ان کی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جو ان کو
ایک قسم سے رچ بناتا تھا. The Babylonian rulers were well-known architects who constructed enormous castles. رولرز کا مطلب ہوتا ہے حکمران، بادشاہ، اور ویل نون کا مطلب ہے مشہور. بیبیلونین کے حکمران صرف ایک مطلب حکومت چلانے کے لیے نہیں تھے، یا حکومت چلنے میں صرف ان کی کنٹریبیوشن نہیں تھی، بلکہ وہ عمارتیں بنانے میں بھی اچھے خاصی ان کی اسکلفل ہوتے. اسکلفل مطلب کہ ان کو مہارت تھی. پھر وہ ایسے قلعے، ایسے فورٹس، ایسے کاسٹلس اور عمارتیں بناتے تھے جو بہت بڑی، مضبوط اور اسٹرانگ ہوتی تھی اور حفاظت کے لیے بہترین ہوتی تھی. پھر ان قلعوں کا ڈیزائن ان کی ایک آرکیٹیکچر کو مطلب ان کی تعمیر کے فن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ان کی طاقت اور دولت کا یہ ایک سمبل ہوتا تھا کہ اس چیز کو مطلب انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. تو یہ جو سویلائزیشن ہے، لازمی بات ہے کہ ایک رچ سویلائزیشن ہو سکتی ہے. اچھا، تو یہ تھا آج کا ٹاپک بیبیلونین سویلائزیشن. اس کا پارٹ 2 میں جلد ہی ریلیز کروں گا، اینڈ اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کی بیبیلونین سویلائزیشن کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے.